تفسیر بالرائے سے مراد قرآن کریم کی وہ تفسیر ہے کہ جس میں مفسر اپنے علم، عقل اور رائے کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ تفسیر بالرائے کا حق جو ہے وہ صرف مجتہدین کو ہی ہے جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو۔ جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو وہی جو ہے وہ تفسیر اس معاملے میں اپنی رائے دے سکتا ہے۔ تو تفسیر بالرائے میں جو ہے وہ مفسر جو ہے وہ صرف جو رائے قیاس کے ذریعے سے قائم کرتا ہے وہ خواہش نفس کی تابع نہیں ہوتی، بلکہ وہ قرآن کریم کے، قرآن و سنت کے تابع ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے کا نام دیا گیا ہے۔ تفسیر بالرائے کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں، تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم۔ تو اس حوالے سے تفسیر بالرائے محمود وہ ہے کہ جس میں مفسر قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے دیگر قرآنی معانی و مطالب کو تلاش کر کے اس پر قیاس کر کے اور ان کی علت ڈھونڈ کر جو ہے وہ حکم لگاتے ہیں۔ کوئی بھی حکم لگانے کی پہلے جو ہے وہ دوسرے قرآنی حکم کی علت ڈھونڈتے ہیں اور اس پر وہ قیاس کرتے ہیں۔ تو یہ تفسیر بالرائے محمود ہے۔ تو تفسیر بالرائے مذموم وہ ہے کہ جس میں جو ہے نا مفسر صرف اپنی رائے ہی کے ذریعے دیگر جو ماخذ ہیں تفسیر قرآن کے ان کو پس پش ڈال کر صرف اپنی رائے کا استعمال کرتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ جب وہ تفسیر قرآن کریم کی کرتا ہے تو یہ تفسیر بالمذموم ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ کچھ جو ہیں وہ تفسیر بالرائے کو جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جو جائز قرار دیتے ہیں ان کے دلائل یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو دوسری طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس چیز کا آپ کو وَلَا تَقْفُ نہ بیان کرو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور آیت یہ پیش کرتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا حق جو ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، کیونکہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس لیے انہیں کا حق ہے کہ وہ اس کتاب کو جو ہے وہ بیان کریں۔ یہ تو ہیں جی مانعین کے دلائل جو اس کو جائز نہیں قرار دیتے۔ وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون ولا تقف ما لیس لک بہ علم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اس کے جائز نہ ہونے کے لیے بطور دلیل یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ تو جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں وہ بھی کچھ آیات پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ یہاں تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، گریں لگی ہوئی ہیں۔ اور دوسری وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ قرآن کریم جو ہے وہ نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس لیے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے۔ دوسرا وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر بنا کر عامل بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ تم کیسے معاملات کا حل کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے، آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کا حل کروں گا، پہلے قرآن و سنت میں دیکھوں گا پھر اپنی رائے سے کروں گا۔ تو قرآن کریم کی یہ بھی آیت ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ بھی بطور دلیل جو ہے وہ اس کے جواز کا فتویٰ دینے والے بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔